اس سے پہلے کہ میں سول 3D کے جو لیکچرز ہیں ان کو اپلوڈ کروں اپنے جو ہے ویڈیو چینل پہ، اس سے پہلے جو ہے میں نے کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو بیم کے متعلق ہیں، اور بیم کیسے ہیلپ کرتا ہے اے سی انڈسٹری کو، اس کے بارے میں جو ہے ویڈیوز میں نے ساری جو اپلوڈ کی ہیں۔ اس کے بعد میں نے جو ہے ریوٹ آرکیٹیکچر کی کچھ لائیو ٹریننگ تھی، ان کے ریکارڈڈ سیشن تھے، ان کو میں نے ریکارڈ کیا اور وہ جو ہے وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہیں مکمل سارے۔ اس کے بعد جو ہے ریوٹ ایم ای پی تھی، اور ریوٹ ایم ای پی کے جتنے بھی لیکچر تھے وہ سارے میں نے وہ بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کیے گئے، سارے کر دیے، تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں اور جو خواہش رکھتی ہیں سیکھنے کے لیے ان کے لیے آسانی رہے۔ کچھ انگلش میں ہیں اور کچھ اردو میں ہیں، ٹھیک ہے۔ سول 3D کی جتنے بھی ویڈیوز میری ہوں گی وہ ساری بیسیکلی اردو میں ہوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے جتنے بھی میرے دوست ہیں اردو لرنرز ہیں ان کے لیے آسانی ہو اور وہ آسانی سے جو ہے اس کو سیکھ سکیں۔ میں یہ بتا دوں کہ سول 3D بیسیکلی سول انجینئرنگ ٹول ہے، اور یہ جتنے بھی انفراسٹرکچر سائٹس ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انفراسٹرکچر کا سائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ نے بلڈنگ بنائی ہے اور بلڈنگ کو جتنی بھی یوٹیلیٹیز آپ کو باہر سے آ رہی ہیں اس بلڈنگ کے لیے، چاہے وہ بلڈنگ سے باہر نکل رہی ہیں بلڈنگ کے اندر آ رہی ہیں، وہ سارا جو کام ہوتا ہے وہ بیسیکلی انفراسٹرکچر کہلاتا ہے، جس میں باہر جو آپ کے ٹریز ہوتے ہیں، روڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں، سارا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انفراسٹرکچر کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں، اور بلڈنگ کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹول ہوتی ہیں۔ سول 3D بھی ایک بگ ٹول ہے، بلڈنگ انفارمیشن ماڈلنگ کا ٹول ہے، لیکن یہ بیسیکلی انفراسٹرکچر انجینئر جو ہے ان کے لیے جو ہے کام آتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں اس کو۔ سول 3D جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ جو ڈائنامک ٹائپ آف ٹول ہوتا ہے، ماڈل بیس سافٹ ویئر ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو اس کے جو فیچرز ہوتے ہیں وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی جو ہے دوسرے فیچر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کوئی بھی ایلیمنٹ کو آپ نے چینج کیا ہے تو دوسرا ایلیمنٹ خود بخود جو ہے آٹومیٹیکلی وہ چینج ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ڈائنامک یا انٹیلیجنٹ ٹول کہتے ہیں۔ اور جو جتنے بھی آبجیکٹس کے ہوتی ہیں سول 3D کے اندر وہ سارے جو ہیں بیسیکلی انٹیلیجنٹ آبجیکٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سول 3D جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی جتنے بھی اس کے آبجیکٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یوز کرتی ہے تاکہ بہت ساری چیزوں کو اکمپلش کر سکتے، جیسے پوائنٹس ہو گئے، سرفیس ہو گیا، الائنمنٹ ہو گئے، کراس سیکشنز ہو گئے، ٹھیک ہے، گریڈنگ ہوگی، انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز ہوگی، تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وابستہ ہوتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو جو ہے سول 3D اکمپلش کر رہی ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی آبجیکٹس سول 3D کے اندر ہوتے ہیں سارے جو ہے اسٹائل بیسڈ ہوتی ہیں۔ یعنی اسٹائل بیسڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ڈسپلے ہوتا ہے وہ کسی طرح سے بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور سول 3D کے جتنے بھی آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کی جو ہے ڈرائنگ ہوتی ہے اس کے اندر سٹور کیے ہوتی ہیں، رادر دین کہ یہ باہر سے آئیں گے یا باہر سے کنٹرول کیے جائیں گے۔ کچھ جو ہے کنڈیشن کے اندر باہر سے بھی کنٹرول ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے جو اس کی سول 3D کی ماسٹر ڈرائنگ ہوتی ہے، جو ماسٹر ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کے اندر ڈرائنگ کے اندر سے رہ کے ہمیں جو ہے چیزیں بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ سول 3D بیسیکلی دو انجن پر مشتمل ہوتا ہے، ایک آٹو کیڈ ہوتی ہے، دوسری سول 3D کا ایک اس کا اپنا جو ہے سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح آپ ملٹیپل ونڈوز آٹو کیڈ میں کھول سکتے ہیں، اسی طرح آپ سول 3D کے اندر بھی ملٹیپل ونڈوز جو ہے وہ کھول سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے ڈفرینٹ یعنی مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کی مختلف ڈرائنگ ہے، وہ ایک ہی جو ہے انسٹنس کے اندر آپ جو ہے کھول سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹیبس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی ڈائنامک آبجیکٹس جو انٹیلیجنٹ آبجیکٹس سول 3D کے اندر جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس کا چینج ہو جاتے ہیں یا تبدیل ہو جاتے ہیں جب کسی اور ایلیمنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے چینج آکر ہوتا ہے یا چینج جو ہے اسے چینج کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہمارے پاس کوئی جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے جیسے سرفیس ہوتا ہے، اور سرفیس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے
वर्टिकल अलाइनमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है, लेकिन अगर सरफेस के अंदर किसी तरह के भी चेंजेस आएंगे या चेंजेस होंगे या तब्दीली आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो उसके साथ जो वाबस्ता वर्टिकल अलाइनमेंट्स होती हैं या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो भी चेंज हो जाती हैं। मजीद ये कि सिविल 3D के अंदर ना, सिविल 3D जो है बेसिकली 3 किस्म के ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होती है, जिसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट स्टाइल्स होते हैं, यानी इसे हम ये कह सकते हैं कि 3 किस्म के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट स्टाइल होता है, उसके बाद लेबल स्टाइल होता है और उसके बाद जो है टेबल स्टाइल होता है। ऑब्जेक्ट स्टाइल की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट स्टाइल में जितनी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं सिविल 3D के अंदर वो सारे आ जाती हैं, जिसमें उनकी जो है एलिवेशन भी चेंज कर सकती हैं, ठीक है, उनके जो है हॉरिजॉन्टल जो मेजरमेंट एंड डिमेंशन उनको चेंज कर सकती हैं, ठीक है, और प्लस उनका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उनकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली आपकी ऑब्जेक्ट स्टाइल्स के अंदर आ रही होती हैं। इसके बाद आता है आपका जो है लेबल स्टाइल। अगर फर्ज करें आपने कोई अलाइनमेंट लगाई है तो आप अगर देखेंगे तो आपके जितने भी स्टेशन मार्क किए गए हैं उनके सब के ऊपर जो है लेबल्स लगे होते हैं। तो वो लेबल किस तरह से हाईलाइट होने हैं, किस तरह से डिस्प्ले करना है, कहाँ का आपने मार्क करना है, कहाँ का आपने दिखाने हैं, तो वो बेसिकली आपके जो है लेबल स्टाइल्स होती है। इसके बाद आ जाता है आपका टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल में ये होता है कि जैसे ही आपने फर्स्ट करे कोई डाटाबेस आपने क्रिएट किया या पाइप्स वगैरह क्रिएट किए या फिर कोई चीज़ आपने क्रिएट की और उसका आपको किसी वजह से टेबल में उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो फिर टेबल में भी जो है आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं और टेबल में जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं सिविल 3D जो है बेसिकली 3 किस्म के जो है ऑब्जेक्ट 3 किस्म के जो स्टाइल्स होते हैं उन पे बेस्ड करती है, ठीक है जी। और अगर ये जो 3 आपकी स्टाइल्स होती हैं इनको बेहतरीन तरीके से अगर ऑर्गेनाइज किया जाए तो आप जो है अपने जितने भी स्टैंडर्ड्स होती हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरह जो है मेंटेन कर सकती हैं, जो उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और उसी तरह से जो है डिस्प्ले उसका जो है वो आप जो दिखा सकते हैं।